السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اپنے اختیارات سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں، شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھی ججز کے ساتھ، لیکن ان کے جو ساتھی ججز ہیں وہ ان کو قبول نہیں ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات تقسیم ہوں یا وہ شیئر کریں باقی ججوں کے ساتھ۔ معاملہ ہے 184(3) کا آرٹیکل کا، جس میں از خود نوٹس لیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس از خود نوٹس لیتے ہیں، پھر اس میں بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس استعمال کرتے رہے ہیں ماضی میں۔ یہ سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس طرح کے۔ تو اب ترمیم ہو گئی ہے، قومی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے ترمیم کر کے سپریم کورٹ کو بھیجی ہے، لیکن بندیال صاحب نے نہیں مانا تھا۔ اب بھی بندیال صاحب کے جو ساتھی ہیں، جن کو عمران دار جج ہم کہتے تھے، عمران دار ساتھی یا ہم خیال ساتھی جو تھے، ان کو قبول نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن ہیں، جسٹس مظاہر نقوی ہیں، جسٹس اپنا منیب اختر ہیں، ان کو قبول نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ دلائل دیتے رہے ہیں۔ آج کا سماعت کا یہ تیسری سماعت تھی۔ آج چیف جسٹس نے پہلی سماعت میں ہی ختم کرنا چاہا تھا، کیس نمٹانا چاہا تھا، کیس کا فیصلہ دینا چاہا تھا، لیکن نہیں ہو سکا تھا۔ پھر چیف جسٹس نے دوسری سماعت میں کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ پھر آج تیسری سماعت تھی۔ آج بھی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو فائنلائز کریں گے، معاملہ نمٹائیں گے، لیکن آج بھی نہیں ہو سکا۔ پھر کل تک سماعت رکھی گئی ہے، اور کل قوی امکان ہے کیونکہ دلائل وکلاء کے جو ہیں تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، تھوڑے بہت ایک آدھا وکیل رہا ہے، تو ان کے دلائل کل ہوں گے، اور اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا۔ کل دیں یا پرسوں دیں، لیکن کل اس کو وہ وائنڈ اپ کریں گے اس کیس کو چیف جسٹس صاحب۔ تو آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس کا حکم نامہ بھی جاری کیا ہے، آرڈر جو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ انٹریسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں، بڑی مزیدار چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ایک وکیل کو جھاڑ پلا دی، مطلب اظہار برہمی کیا چیف جسٹس نے، اور ان کے ساتھ تو تھوڑی تلخی بھی ہوئی ہے چیف جسٹس اور وکیل کے درمیان۔ امتیاز صدیقی وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ سننا نہیں چاہ رہے اور ہم اسی لیے نہیں بولنا چاہ رہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل سے پہلے آپ کو سن لیں گے، اور جو دوسرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی، اس لیے آپ کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، دلائل نہیں دے رہے، آپ ہمارے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گلہ شکوہ کیا۔ تو چیف جسٹس نے ان پر اظہار برہمی کیا، اور ان کو پھر پچھلی سماعت کا آرڈر پڑھ کر سنایا، اور ان کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، نہیں تو میں کچھ اور جاری کر دیتا ہوں آپ کے حوالے سے، تو آپ بیٹھ جائیں اپنی سیٹ پر۔ تو یہ بھی جو تلخ کلامی یعنی تھوڑا سا تلخی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور چیف جسٹس کے اور ججز کے مختصر ریمارکس، طویل نہیں کروں گا پروگرام، کوشش کروں گا مختصر کروں۔ آج کا جو پہلے آرڈر سناؤں، کہ آرڈر میں چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ عابد زبیری نے ایکٹ کی مخالفت میں دلائل مکمل کیے ہیں۔ درخواست گزار عدنان خان کے وکیل کو بھی سنا گیا۔ زاہد ابراہیم نے مسلم لیگ کاف کی جانب سے دلائل دیے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل صلاح الدین نے بھی دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ اہم سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کی نمائندگی ہی موجود نہیں ہے، یہ چیف جسٹس نے کہا۔ چلیں، پھر کہا کہ اس میں آرڈر میں لکھا ہے، چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ اہم سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کی نمائندگی ہی موجود نہیں تھی، اور چلیں خیر ہے، کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی ہے۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے وکیل جو ہیں سماعت کے اختتام پر پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس ایکٹ کی حمایت کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے وکیل فیصل صدیقی کے بھی دلائل، فیصل صدیقی جو ہیں وہ کل دلائل دیں گے۔ سماعت کل دن 11:30 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے، یہ آرڈر ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف کے وکیل ہیں،
ان کے ساتھ چیف جسٹس کا مکالمہ ہوا ہے انٹرسٹنگ، اور ان کو کہا کہ جی آپ اپنا پوائنٹ واضح کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنا پوائنٹ واضح کریں، میں نے اپنا قلم ہوا میں اٹھا رکھا ہے، سسپینس میری جان لے رہا ہے، اور اپنا پوائنٹ واضح کریں، سسپینس میری جان لے رہا ہے۔ ایکٹ کے تحت اس عدالت کے آئینی اختیارات میں کمی نہیں کی گئی، یہ زاہد ابراہیم نے پھر کہا۔ اچھا جی، جسٹس منیب اختر کے وکیل زاہد ابراہیم سے سوالات پر چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں، منیب اختر نے سوال کیے زاہد ابراہیم وکیل سے، تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سوالوں کا جواب بعد میں دینا، پہلے پوائنٹس بتائیں، میرا قلم پھر ہوا میں رہ جاتا ہے، چیف جسٹس کہتے ہیں۔ اچھا جی، چیف جسٹس اور وکیل امتیاز صدیقی کے درمیان جو سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، تلخی ہوئی ہے، اس میں امتیاز صدیقی صاحب جو ہیں وکیل، وہ چیف جسٹس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سننا نہیں چاہتے تو ہم دلائل نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کے بعد ہمیں سنیں گے، اور کیونکہ اس وقت وقفہ ہو رہا تھا، تو وقفہ جب ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی اب وقفے کے بعد اٹارنی جنرل دلائل دیں گے، اور جس پر امتیاز صدیقی صاحب آگے بڑھ کر آئے اور روسٹرم پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں سننا نہیں چاہتے، اسی لیے ہم دلائل نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کے بعد ہمیں سنیں گے، بات اچھا چیف جسٹس اس پر تپ گئے، ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور انہوں نے کہا کہ بات بندہ تمیز سے بھی تو کر لیتا ہے، تمیز سے بھی کر لیتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جس پہ امتیاز صدیقی وکیل کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا اسلوب بھی دیکھیں، اپنا رویہ بھی دیکھیں، ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے، اور میرے ساتھی آپ کے رویے کی وجہ سے، اس اسلوب کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آ رہے۔ خواجہ طارق رحیم نے اس وجہ سے یہاں پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور خواجہ طارق رحیم نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے، یہ بھی کہا کہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے رویے کی وجہ سے خواجہ طارق رحیم آپ کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ آپ نے چیف جسٹس نے کہا امتیاز صدیقی کو کہ آپ نے تحریری دلائل دینے کا کہہ دیا تھا پچھلی سماعت میں، اور چیف جسٹس نے پھر گزشتہ سماعت کا آرڈر منگوا لیا، آرڈر پڑھ لیا، اور امتیاز صدیقی کو وہ سنایا۔ اس میں اس آرڈر پہ تمام چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آرڈر تمام جو فل کورٹ ہے، تمام ججز کے دستخط کے ساتھ ہے، میں نے اکیلے تو نہیں لکھا، تو اس میں آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ہم تحریری طور پر دلائل دیں گے۔ اچھا جی، چیف جسٹس نے پھر گزشتہ سماعت کا آرڈر پڑھ کر امتیاز صدیقی کو سنایا، اور اس کے بعد کہا کہ جی اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ اور جاری کر دوں، اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ یہ چیف جسٹس نے ان کو کہا، وہ پھر اپنی سیٹ پر چل کر بیٹھ گئے۔ اچھا جی، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے اچھے ریمارکس ہیں، مجھے آصف علی زرداری یاد آ رہے ہیں، جب وہ صدر مملکت تھے تو انہوں نے اپنے 58(2)B کے جو اختیارات تھے، اسمبلی توڑنے کے اختیارات، وہ صدر کے پاس ہوتے تھے پہلے، جس طرح فاروق لغاری نے توڑی تھی، ماضی میں ہوتا رہا ہے 58(2)B کا بڑا استعمال، بہت استعمال ہوتا رہا ہے، وزیر اعظم کو گھر بھیجتے رہے ہیں، اسمبلی کو گھر بھیجتے رہے ہیں صدر مملکت۔ تو یہ آصف علی زرداری جب 2008 میں صدر بنے تو ان کے پاس اختیارات تھے، تو انہوں نے خود سرنڈر کیا اپنے اختیارات کو پارلیمنٹ کے سامنے۔ یہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اپنے اختیارات جو چیف جسٹس کے ہیں، سو موٹو کے، بینچ بنانے کے، کیونکہ اب اس وقت آصف علی زرداری اور ان میں فرق ہے، آصف علی زرداری نے تو قانون بھی نہیں بنا تھا ایسا کوئی کہ صدر اختیارات کوئی سرنڈر کریں گے، یہ تو قانون بنا ہوا ہے جس کو عدالت کے کچھ ججز نہیں مان رہے، جس کو بندیال صاحب اور ان کے ہم خیال ساتھی نہیں مان رہے، تو چیف جسٹس تو اس قانون کو بھی فالو کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے اختیارات کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ جی اس عدالت سے یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ قوانین کا انحصار چیف جسٹس کی خواہشات پر ہے، ایسا تاثر اور پیغام جانا تباہ کن ہوگا۔ میں آئین کا ملازم ہوں، اللہ کو جواب دہ ہوں، یہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ جی آرٹیکل 191 جو ہے
वो रूल्स बनाने का अख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देता है। और ये एक्ट जो है मौजूदा जो एक्ट है जिस पे समातें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दे रहा है। एजाजुल हसन साहब कहते हैं, एक्ट कहता है कि इतने रुकनी कमेटी हो, इतना रुकनी बेंच बनाए। ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करना कि बिजनेस कैसे चलाना है, ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं है तो और क्या है। जिस पे जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि क्या पार्लिमान को कानून साजी का अख्तियार नहीं है, क्या पार्लिमान कानून साजी की मजाज है या नहीं, ये बताएं। अगर पार्लिमान मजाज है तो फिर इसे डिक्टेशन न कहें। अगर पार्लिमान को अख्तियार है तो फिर डिक्टेशन तो नहीं हुई, जाहिर है पार्लिमान के पास अख्तियार है। अच्छा, एक्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस के साथ दो को पायलट ही लगाए गए हैं। इसमें क्या है, हम अपने साए और को पायलट से घबराते क्यों हैं? सवाल यही है, पार्लियामेंट इस कानून की मजाज है या नहीं? चीफ जस्टिस कहते हैं, चीफ जस्टिस इनको समझा रहे हैं कि भाई आपको पायलट एक ज्वाइंट मुश्तरका जो होता है पायलट, वो अगर उसमें शामिल कर रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ, तो इसमें घबराने की क्या बात है। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में यह भी कहा कि भाई ये तो मुझे फेस करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस को फेस करना पड़ेगा, ये तो इसका पाला तो इस कानून का मेरे साथ पड़ेगा, तो आपको क्यों घबराहट हो रही है। ये जजेस से भी वकला से भी सवालात किए हैं। अच्छा जी, चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जी 8 रुकनी से ज्यादा बेंच बना तो अपील का हक फिर भी नहीं मिल सकेगा, 7 रुकनी या कम बेंच बना तो ही अपील का हक मिला करेगा, जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं। और यह तय करने का पैमाना क्या होगा कि किस केस में अपील का हक रखना है, जिस पे चीफ जस्टिस ने आखिरी जो जवाब दिया कि इसका सादा जवाब यह है कि कमेटी 184(3) यानी सुओमोटो के जो इख्तियारात हैं, इसमें इसके जो केसेस होंगे 184(3) के, उसमें 8 रुकनी या इससे बड़ा बेंच नहीं बनाएगी, ताकि कम बेंच बनाएगी ताकि अपील का हक दिया जा सके। तो अब लड़ाई फड्डा इसी पे चल रहा है, दलाइल इसी पे चल रहे हैं कि अपील का हक देना है नहीं देना। चीफ जस्टिस और उनके जो कुछ साथी जजेस हैं वो इसके फेवर में हैं कि भाई अपील का हक देना चाहिए। जो बंदियाल साहब और उनके साथी हैं हम ख्याल, वो इस फेवर में नहीं है कि अपील का हक मिलना चाहिए, क्योंकि अपील का हक मिला तो फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा और फ़ायदा और लोगों का भी होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी होगा, जहांगीर तरीन का भी होगा, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का होगा। शायद इस वजह से एक तअस्सुर जो मार्केट में है, इस वजह से इस केस को लंबा चौड़ा किया गया है, लंबा चलाया गया है। चौथी समाअत कल होगी और सारा दिन और लाइव भी चलाया गया है तमाम टीवी चैनल्स पर, ताकि दुनिया भी देखे कि अंदर क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक नई तारीख रकम की है यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस ने। तो अब देखते हैं कि कल क्या बनता है इस केस का। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।